اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو اس کا کچھ حال میں تم کو سناتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایرانی بادشاہ سائرس یا خسرو جو تھا اس کا ذکر ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ان وسائل کو استعمال کیا، ان کی پیروی کی، یعنی ان کو کام میں لگایا۔ وسائل ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ملے ہوتے ہیں، لوگ ریسورسفل ہوتے ہیں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ ریسورسز بند کے بند ہی رہتے ہیں، ان کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ بڑی بڑی لائبریریاں گھر میں بنا لیتے ہیں، کبھی توفیق نہیں کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں۔ اسی طرح اور نعمتیں بھی ہوتی ہیں، آس پاس چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے۔ کامیابی اس دنیا میں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے جو ریسورسز کو استعمال کرے، ورنہ بہترین سے بہترین مشینری، قیمتی سے قیمتی اکوپمنٹ، اگر آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے تو وہ آپ کے لیے لوہے کے چند پرزوں یا کاغذوں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں۔ ذو القرنین کامیاب ترین بادشاہ تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ راز کیا ہے اس کی کامیابی کا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے اسباب کو استعمال کیا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی جہاں تک اس کی ایکسپیڈیشن تھی، زمین کے اس حصے تک جہاں تک وہ گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی زمین کا وہ آخری اینڈ ویسے تو نہیں ہے، ظاہر ہے اس کی شیپ ہی ایسی ہے، لیکن جہاں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک اینڈ تو نظر آتا ہے۔ یہ بہرحال وہاں اسے ایک قوم ملی، ہم نے کہا اے ذو القرنین تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے۔ ظاہر ہے کہ فاتح کے طور پہ داخل ہوا تھا، تو جو فاتح بادشاہ ہوتے ہیں وہ مفتوح قوم کے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتے ہیں، ان کو مار ڈالیں، ان کو قتل کر دیں، ان کو قید کر لیں، ان کے اوپر بڑے بڑے ٹیکسز عائد کر دیں، کچھ بھی کریں، کر سکتے ہیں۔ جب اتنی اتھارٹی کسی کو مل جائے، پاور بھی ہو اور آزادی بھی ہو، تو پھر انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کیا کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اے ذو القرنین تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ یہ ہے عادل بادشاہ کی علامت۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، یعنی ویسٹ کے بعد ایسٹرن سائڈ پر اس نے اپنی مہم جاری کی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے جس کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان ہم نے نہیں کیا، یعنی کوئی درخت وغیرہ نہیں ہے وہاں، یا انہیں گھر بھی نہیں بنانے آتے تھے۔ یہ حال تھا ان کا، یعنی دھوپ میں ہی رہتے تھے۔ اور ذو القرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا اے ذو القرنین، یعنی اشاروں سے سمجھایا ہوگا، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ دیکھیے کوئی حرص نہیں، کوئی لالچ نہیں، یعنی ایک عادل حکمران کیسا ہوتا ہے اس کی ساری خوبیاں یہاں دکھائی جا رہی کہ جب وہ کسی قوم پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اور جب وہ کسی کو ضرورت مند دیکھتا ہے تو اس کی کیسے مدد کرتا ہے، اور جب وہ کسی قوم کا ساتھ دیتا ہے یا اپنی مفتوح قوم کے لیے ان کی ترقی کے کوئی ساز و سامان کرتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ اس لیے نہیں کرتا اس لالچ میں کہ ان سے اسے مزید کچھ مال حاصل ہو۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کی کبھی یہ نیت نہیں ہوتی کہ کسی بھی علاقے کو وہ فتح کرنے کے بعد اس سے دنیا کمائیں۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو،
میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر کار جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ لوہے کی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا یعنی سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کے وعدے کا وقت یعنی آخرت کے وعدے کا وقت برحق ہے کہ وہ ضرور آئے گا، اور آخرت آنے سے پہلے یاجوج ماجوج دوبارہ یہاں سے نکل آئیں گے جہاں پر وہ قید کیے گئے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ ہمیں صرف اتنی بات پر ہی یقین کرنا چاہیے کہ جو ہمیں قرآن مجید سے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ دو قومیں تھیں، ایک یاجوج اور ایک ماجوج، ایک خاص علاقے میں رہتی تھی جو ایسٹرن سائڈ پہ تھا اور بہت فسادی قومیں تھی، دوسری قوموں پہ جا کے یلغار کرتی، لوٹ مار مچاتی۔ تو ذوالقرنین نے اس علاقے میں جہاں وہ قوم رہتی تھی، اور لگتا ہی ہے کہ جیسے چاروں طرف سے پہاڑی علاقے میں بند تھی ایک طرح سے جو ان کا اصل مسکن تھا، تو اس کے وہ راستہ جس سے وہ نکل کر دوسری قوموں میں جا کے یلغار کرتی تھی اس کو انہوں نے بند کر دیا، لوہے اور پیتل کے ساتھ رسٹ فری کر دیا اور مضبوط کر دیا کہ وہ وہاں سے نہ نکلیں۔ لیکن ہوگا کیا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں گے، اور پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور بہت زیادہ فساد کریں گے۔ یہاں تک یہ بات تو یاجوج ماجوج سے متعلق، لیکن اوور آل جو اس پورے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان دنیا میں کامیابی سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے آس پاس پائے جانے والے ریسورسز سے بھرپور فائدہ اٹھائے، زندگی میں کوئی مقصد ہو اور اس کے لیے پورے وسائل استعمال کرے، بھرپور طریقے سے اس کو آگے لے کے بڑھے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ وہ بادشاہ ایک ایکسپیڈیشن کے بعد دوسری پہ جا رہا ہے، تھک کے بیٹھ نہیں گیا، بس اتنا ہی کافی ہے، کم ہمت ہی نہیں۔ اور پھر اس کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں لوگوں کی مدد کرنا، کیونکہ اللہ نے اس کو ریسورسز دے رکھے تھے اور دوسری قوموں کے پاس ریسورسز نہیں تھے۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جن قوموں کے پاس ریسورسز ہیں وہ دوسری قوموں پہ یلغار کرتی ہیں تاکہ ان کے بھی ریسورسز لے آئیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جنگیں تو ہر دور میں ہوتی رہی، ایک قوم جب طاقتور ہو جاتی تو دوسری قوم پر حملہ آور ہو جاتی، لیکن اسلام اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ قرآن نے اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے کہ جس کے پاس بھی طاقت ہو جائے زیادہ وہ اس کی مدد کرے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے کمزور کی مدد کرے، جس کے پاس مال زیادہ ہو جائے اسلام کیا سکھاتا ہے؟ وہ کیا کرے؟ دوسرے کے ساتھ شیئر کرے، دوسروں تک اس کو لے جائے۔ جس کے پاس علم زیادہ ہو جائے، یہ نہیں کہ صرف یہی دعا کرتے ربی زدنی علما اور میرا ہی زیادہ ہوتا جائے، بلکہ اس کو وہ کیا کرے؟ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق کے کنبہ ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ ایک طرف ہم اس کی عبادت کریں اور دوسری طرف ہم اس کے بندوں کی خیرخواہی کریں، ان کے کام آنے والے بنے، بیکار نہ ہو، بے مقصد نہ ہو، ہماری زندگی با مقصد ہو۔ اور زندگی کا مقصد آپ اس کو مزید خانوں میں بانٹ سکتے ہیں، لیکن بہت بڑا مقصد ہمارا اللہ کی عبادت کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ میں کس طرح بندوں کے فائدے کا بن جاؤں، میرے اندر اللہ نے وہ کون سی قوت رکھی ہے جو دوسروں کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ذوالقرنین نے اپنی قوتوں کو، اپنے اسباب کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، کیونکہ یہ لوہے اور پیتل کی دیوار بنانا جو تھا وہ بھرپور قسم کی ٹیکنالوجی ہے، کوئی معمولی سا کام نہیں ہے، یعنی وہ پورا فن ہے کہ جس سے لوہے کی چادریں بنتی ہیں اور پھر پیتل کو پگھلایا جاتا ہے اور پھر اس طرح اس کی کوٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر۔ آپ دیکھیں برتنوں کے اوپر ہلکا سا کلی کرواتے تھے، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا بھی کروم چڑھاتے ہیں تو کس طرح کتنا اس کو تپاتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔
تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے علم، اسباب، جسمانی طاقت، فوجی طاقت اور ٹیکنالوجی، ان ساری چیزوں کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے کام کیے. ہم دیکھیے کہ ہمارے پاس اس میں سے کون سی چیزیں؟ کیا ہمارے پاس ذہن اللہ نے اچھا دیا، مال دیا، علم دیا، ٹیکنالوجی ہے؟ کیا ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے، کون سا ہنر ایسا ہے جس کے ذریعے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر ہے اور استعمال نہیں کر رہے تو سب سے بڑے مجرم ہیں، یا ہے اور استعمال کر رہے ہیں اور غلط راستے میں کر رہے ہیں تو بھی جرم ہے. ہمارے دین میں صدقہ جاریہ کا کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ کام کرو، اچھا کام کر کے اپنے دور کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اور ایسی یادیں پیچھے چھوڑ جاؤ، ایسی چیزیں پیچھے چھوڑ جاؤ کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے مگر تمہارا کام ختم نہ ہو، اور وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو کرے اور اس کا بھی اجر تم کو ملتا رہے. ہم بہت لمیٹڈ سوچتے ہیں، محدود سوچتے ہیں، وہ ٹنل ویژن، بس ایک سوراخ کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ بس اتنی دنیا میں نظر آتی، جبکہ اللہ اس سے بہت زیادہ ہمیں دینے کو تیار ہے. شرط یہ ہے کہ اسباب استعمال کریں. اسباب صرف وہ استعمال کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو. یہاں 4 واقعات بیان ہوئے سورۃ الکہف میں، اور یہ چاروں چیزیں زندگی میں بڑی اہم ہیں. پہلا ایمان، دوسرے دولت، تیسرے علم، اور چوتھے ریسورسز یا اقتدار. یہ 4 چیزیں پاور ہیں: ایمانی قوت، علم کی قوت، مال کی قوت، اقتدار کی قوت. یہ چاروں چیزیں امتحان ہیں، یہ چاروں چیزیں اجر کمانے کا ذریعہ ہیں. ان چاروں چیزوں کی حفاظت ضروری ہے اور ان کو صحیح جگہ پہ لگانا ضروری ہے. ایمان کی حفاظت ضروری ہے، دولت کی حفاظت ضروری ہے، علم کی حفاظت ضروری ہے، اور اقتدار کی حفاظت ضروری. کس طرح؟ ایمان کی حفاظت کہ اسے شرک سے پاک رکھا جائے، مال کی حفاظت کہ اس میں شرک نہ ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو، علم کی حفاظت کہ اس کو پا کر تکبر نہ آئے، صاحب علم صاحب صبر ہوتا ہے، اور اقتدار کی قوت کہ اس کو پا کر انسان دوسروں پہ ظلم نہ ڈھانے لگے. تو اس پوری صورت کے اندر یہ 4 چیزیں، 4 بڑی طاقتیں جو آپ کو ملی ہیں، ان کے استعمال کا اور ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے وہ طریقہ آپ کو سکھا دیا گیا. مزید ڈیٹیل جانے کے لیے تفصیلی تفسیریں آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن لیسن یہی ہے. مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے کہ ایمان ایسا ہو کہ جو فیول کی طرح کام کرے، دولت ایسی ہو کہ جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایمان کے ساتھ استعمال ہو، علم ایسا ہو جس کے پیچھے تقویٰ ہو، صبر ہو، اور بندگان خدا کی بھلائی کے لیے استعمال ہو. ٹیکنالوجی اور ریسورسز اور اتھارٹی ایسی ہو کہ جس سے سارے فوائد سمیٹنے کی بجائے انسانوں کو فوائد دینے والے بن جائیں. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے دینے کو، بانٹنے کو، فائدہ اٹھانے کو، تاکہ فائدہ پہنچا سکیں. کیونکہ یہ سب کچھ ایک محدود وقت کے لیے، محدود مدت کے لیے، اور بہت جلد اس کو چھوڑ کے جانا ہے، اور آگے آخرت انتظار کر رہی ہے. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اور سور پھونک دیا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. عدل جبھی ہو سکتا ہے کہ سارے ایک جگہ حاضر ہوں. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. نصیحت نہ دیکھتے تھے، نہ عبرت پکڑتے تھے، اور نہ ہی کچھ بات سننا چاہتے تھے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اندر اس بات پہ بہت ری ایکشن ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ سناؤ مت بتاؤ، مت ٹیچ کرو، ہم خود ہی پڑھ لیں گے، ہمیں بھی اللہ نے عقل دی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن تو بہت آسان ہے، خود ہی سمجھ لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن میں جتنی دفعہ بھی قرآن کے سیکھنے کی بات ہوئی ہے وہ سنانے کی بات، یتلو علیہم کی بات ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، پیغمبر بھی بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو پڑھ کے سنائے. اور صرف یہ پیغمبری کی ذمہ داری نہیں، بعد کے لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے.
ازواج مطہرات خواتین کی ذمہ داری بھی ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، بیان کرو اس کو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن گھر میں تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، اب تمہارا یہ کام نہیں کہ اس علم کو لو اور پھر بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کو آگے بیان کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو، اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتوں کا. تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کتاب بھیجی تاکہ اس کو سمجھا جائے اور سنا جائے اور سن کے سمجھا جائے. لیکن اگر انسان دنیا کے سارے علوم حاصل کر رہا ہے، سب کچھ پڑھا اور اس کو اوپر سے پوچھ ڈالا ہوا ہے، کل کریں گے، بعد میں کریں گے، پھر کریں گے، تو یہ تو آسان ہے، پھر ہو جائے گا، ابھی ذرا میں زندگی کے مشکل کام کر لوں، تو وہ وقت کب آئے گا؟ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اخسرین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ گھاٹے میں کون ہے؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں گم ہو گئیں، گمراہی پہ لگی رہیں، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا خسارہ کہ انسان غلط کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. گویا انسان اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کام نہیں کرتا اور صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہ پائے گا. کام نظر تو آئیں گے مگر ان کا وزن کچھ نہ ہوگا. جیسے کوئی تصویر دیکھ رہا ہو، 3D دیکھ رہا ہو، لیکن آپ اس کو دیکھنا چاہیں، چھونا چاہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ان کے اعمال بھی بظاہر بڑے خوبصورت ہیں، بڑے زبردست ہیں، دیکھنے کے لائق ہیں، بڑی بڑی ترقیاں اور کامیابیاں ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ دنیا میں ہی گم ہو گیا. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. مطلوب کیا ہے ہم سے؟ ایمان لا کر اچھے کام کرنا. اور اچھے کاموں کی بنیاد کس پر ہے؟ نیک نیتی پر، کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے ہوں، اچھے مقصد کے لیے کیے گئے ہوں، اللہ کے لیے کیے گئے ہوں. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کوئی دین کا کام ہے، کوئی ریچول ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو، نماز، روزہ، حج وغیرہ. ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا، اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیں گے. دنیا میں آپ کہیں بھی رہ لیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ ایک کے بعد ایک گھر شفٹ کرتے ہیں اور تھوڑے دن تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گھر والے کہنے لگتے ہیں یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے جگہ، یہ شہر کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ علاقہ کچھ ٹھیک نہیں، یہ ماحول کچھ ٹھیک نہیں، یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں. وجہ کیا ہے؟ دنیا جگہ ہی نہیں دل لگانے کی، اور نہ یہاں لگ سکتا ہے. کوئی ایک جگہ ایسی نہیں جہاں آپ کہیں کہ ہاں یہاں میں اب سیٹسفائیڈ ہوں اور مطمئن ہوں، یہ بالکل میں اس پہ خوش ہوں. لیکن جنت ایسی جگہ ہے صرف وہی، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ ٹلنا چاہیں گے ہی نہیں، کہیں جانا نہیں چاہیں گے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بدعملی کرتے ہوئے کہ جنت میں جا کیا کرنا، تو بوریت ہوگی کہ رہنا ہی رہنا ہوگا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اگر سمندر میں رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، ہیومن بینگ ہوں. فرق کیا ہے میرے اور تم میں؟ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، کسی کو بھی، نہ کسی بت کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے، کیونکہ جب اور بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کام اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ صرف انہی کاموں میں استقامت ہو سکتی ہے جو کام صرف اللہ کے لیے ہوں، خالصتاً اس کے لیے۔ لہذا سورۃ الکہف کا اصل پیغام کیا ہے جو آخری آیت میں خلاصے کے طور پر آ گیا ہے کہ دنیا میں انسان کو بہت کچھ ملا ہے، انسان اپنا ایمان، علم، عمل، علم، دولت، اقتدار، ان سب چیزوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے گا، لیکن یہ چیزیں ساتھ نہیں جائیں گی۔ ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان کے ساتھ اخلاص، اور اخلاص ہی منافی ہے شرک کے، خواہ وہ اعتقادی ہو خواہ وہ عملی ہو۔ تو عمل میں بھی اخلاص، عقیدے میں بھی اخلاص۔ سورۃ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ان کا کوئی معنی تو نہیں، پھر کیوں آئے؟ پہلی بات ہے کہ اللہ نے چاہا تو اس نے جیسا چاہا اپنا کلام ہم تک بھیجا، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کلام کی خوبصورتی بھی ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں، اور معجزہ ہے یہ کہ انہی حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں جو بامعنی ہیں، انہی الفاظوں سے مل کر آیات بنی ہیں، اور ایسا کلام کہ جس کے مقابل تم ایک سورت بھی نہیں لا سکتے، ایک سورت بھی نہیں لا، ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکتے۔ تو ان حروف کو الگ الگ کر کے دیکھو، کیا کوئی مطلب سمجھ آتا ہے؟ نہیں، لیکن ان کو اللہ نے جس خاص ترتیب کے ساتھ جوڑا، ان سے کتنا بامانی کلام تمہارے سامنے آیا۔ تو یہ کس نے کیا؟ اللہ ہی نے کیا۔ اور اس صورت میں خصوصی طور پر رب کی رحمت کا ذکر زکریا علیہ السلام پر۔ زکریا علیہ السلام حضرت ہارون کے خاندان سے تھے، اور بنی ہارون کے 24 خاندان تھے جو باری باری مقدس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے۔ انہی میں سے ایک خاندان ابیاہ تھا جس کے سردار زکریا علیہ السلام تھے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اتفاق سے انہیں حضرت مریم کا کفیل بنایا گیا، جو ان کی بھانجی لگتی تھی ایک طرح سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں اور بے موسمی پھل ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے۔ تو انہیں خیال آیا کہ میں بھی کیوں نہ اللہ سے مانگوں، جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ انسان جب کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس وقت اس کو بہت کچھ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ ایک طرف انسان قرآن پڑھتا ہے، دوسری طرف ماحول کو دیکھتا ہے، تو یہ ان دو چیزوں کو سامنے دیکھ کر ایک تیسری چیز سامنے آتی ہے سمجھنے کی۔ تو اسی طرح حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی حضرت مریم کے بے موسم پھل دیکھ کر، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، درخت کے پھلوں کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائیں۔ اگر آپ اس حکم پر عمل کرتے ہیں، یا کبھی آپ کر رہے ہو تو کبھی سوچا کہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور آپ عبادت کر رہے ہیں، پھل دیکھتے خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے کہا دیکھو تو اس لیے دیکھ رہے ہیں۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو تو ہم نماز قائم کرنے کو تو عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے پھلوں کو دیکھو، تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سورۃ یوسف میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی نشانیوں پہ گزرتے ہیں اور وہ ان کی طرف سے غافل ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟
شعور کی زندگی بسر کرنا. کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچنا کیوں کر رہا ہوں, اس کا مقصد کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب انسان مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے, اچھی کمپنی میں ہوتا ہے, تو یقینی طور پر اس کا ایمان اور تقوی بڑھتا ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے, اور وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے جاتا ہے. زکریا علیہ السلام جو ایک عرصے سے دعائیں مانگ رہے تھے, لیکن دعاؤں میں وہ جذبہ نہیں تھا جو اس موقع پر جذبہ آیا تو دعا سن لی گئی. ایسا ہوتا نا, ہم ایک دعا مانگ رہے تھے بے دلی سے, یا اللہ یہ دے دے, وہ دے دے, وہ دے دے, لیکن جب ہم کسی ایسے کو دیکھتے ہیں جس کو وہ چیز ملی ہوتی ہے تو ہمارا دل ہل جاتا ہے, اچھا اس کے پاس ہے, میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں. پھر جو آپ مانگتے ہیں تو وہ مانگنا کچھ اور ہوتا ہے. یہاں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, اللہ نے اپنے بندے زکریا پر رحمت کر دی. کب؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا, جب کہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا تھا. اب آپ دیکھیے کہ چاہے آپ بندوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں اور آپ کو کوئی خیال آ جائے, کوئی چیز نظر آ جائے, تو آپ یہ تھوڑی انتظار کریں گے اچھا گھر جا کے مصلی بچھا کے دعا کریں گے. آپ وہیں چپ کے پکار سکتے ہیں, تڑپ کے پکار سکتے ہیں, دل میں رو کے پکار سکتے ہیں اپنے رب کو. کوئی معلوم نہیں وہی وقت قبولیت کا وقت ہو اور دعا سن لی جائے. تو نیکی میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. یعنی واقعہ جو بیان ہو رہا ہے حضرت زکریا کا, اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم غور سے اس شخصیت کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا, کیسے کیا, کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا میریکل ہوا کہ بالکل انہونی سی بات ہے. طب کی تاریخ میں یہ ایک بہت ہی انیوژل کیس ہے کہ اس عمر میں کسی کو اولاد ملے, جس میں حضرت زکریا کو ملی. اس میریکل. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, یہ بھی اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کا ذریعہ ہے. اپنی خستہ حالی کو بیان کیا. یہ نہیں کہا اللہ میں نبی ہوں. کہا جاتا ہے کہ ان کا کام ہیکل میں بخور جلانا بھی تھا, یعنی کہ اور کام بھی کرتے تھے, بندوں کو سکھاتے بھی تھے, پڑھاتے بھی تھے اور بخور بھی جلاتے تھے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا دیکھیں یار اب میں کیسی کیسی نیکیاں کرتا ہوں, کیسی کیسی خدمتیں کرتا ہوں. اس وقت وہ کیا کہتے کہ یار اب میں تو بڑا خستہ حال ہوں, کیونکہ اللہ کو اپنے اس بندے میں پیار آتا ہے کہ جو اپنے اندر عاجزی پاتا ہے اور اس عاجزی کا اظہار بھی کرتا ہے. کہا انی وہن العظم منی, یا اللہ میرا حال کیا ہو گیا ہے, میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں, میری ہڈیاں گھل گئی ہیں, سر بڑھاپے سے بڑا کٹھا ہے, لیکن میری امید ختم نہیں ہوئی. یہ ہوتا ہے بندہ مومن, وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا, اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کو جانتا ہے, وہ اس کو محسوس کرتا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا. حالانکہ آپ دیکھیں اتنا عرصہ دعا قبول نہیں ہوئی, پھر بھی یہ نہیں کہتے تو نے اتنا عرصہ سے سنی نہیں, اب تو سن لے. ایک ہوتا ہے منفی طریقے سے کام کرنا اور ایک ہوتا ہے مثبت طریقے سے اپنی عاجزی کا اظہار نیکیوں کی بجائے, اور دوسری طرف اللہ کی رحمتوں کی بات اور اس کی قدرت کی بات. پھر آپ دیکھیے کہ اولاد کیوں مانگتے ہیں, صرف اپنی ذات کے لیے نہیں. کہتے ہیں مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے کہ میرے بعد میرے دین کے کام میں وارث کون ہوگا, میرے لیے صدقہ جاریہ کون ہوگا, تیرے بندوں کی اصلاح کون کرے گا. ہم بیٹوں کی تمنا کیوں کرتے ہیں, ہم دنیا کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ ہماری دنیا اور بن سکے, ہمیں دنیا کی اور ترقیاں مل جائیں. لیکن یہاں اللہ کے بندوں کو آپ دیکھیے کہ وہ اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے بھی وہی چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کام اور کسی مشن میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد کو بھی اس میں انوالو نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی اولاد کے لیے دی بیسٹ چاہتا ہے, دی بیسٹ. اور دی بیسٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کو وہ اپنے خیال میں ہر چیز سے بہتر سمجھتا ہے. اور ہر ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی اولاد کو سب سے بہترین دینا. تو اب جو کچھ آپ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں, اس کا مطلب کیا؟ یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ آپ کو خود بھی وہی چیز سب سے زیادہ پسند ہے. تو جو کام وہ خود کر رہے تھے, انہوں نے کیا چاہا کہ اللہ ان کو اولاد دے تو وہ بھی وہی کام کرے. تو کہتے ہیں اور میری بیوی بانجھ ہے, تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے, یعنی بنی اسرائیل کی. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا, وجعلہ رب رضیا, تو اس سے راضی ہو جا. جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا.
ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا، پوری انسانی تاریخ میں کسی کا نام یحییٰ نہ تھا۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا، نہیں تجھے بھی تو پیدا کیا، اگر تجھے پیدا کر سکتا ہوں تو تیرا بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا۔ تو یہ سب کچھ کہاں ہو رہا تھا؟ محراب میں۔ اور یہ محراب کون سی جگہ تھی؟ جہاں مریم علیہ السلام عبادت کر رہی تھی اور جہاں یہ بھی عبادت کے لیے جاتے تھے، یعنی ہیکل میں۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح اور شام تسبیح کرو۔ جب نعمتیں ملے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرے، تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ میرا کمال ہے اور میری قوت ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بیچ میں سارا عرصہ جو ہے اس کو ذکر نہیں کیا گیا، اور پیدا ہونے کے بعد جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، قوت سے پکڑ لے۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا گیا تھا نا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ تو ان کو بھی کہا گیا کہ تورات کو قوت سے پکڑ لے۔ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے بچپن ہی میں اسے حکم سے نوازا تھا، حکمت سے، قوت فیصلہ سے، کیونکہ حکم کے کئی معنی، یعنی معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، صحیح بات سمجھنے کی قوت، یعنی بچپن سے ہی وہ صحیح فیصلے کر پاتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے کہ کچھ بچے راستے میں ملے، تو انہوں نے اس سے کہا یحییٰ علیہ السلام سے کہ آؤ ہم سب مل کے کھیلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ کون بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا؟ تو بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کا دل یہی چاہتا ہے کہ گیمز ہو اور ہم ہو۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی، وزکات اور پاکیزگی عطا کی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا، متقی تھا، ان کے پاس تقوی تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اس کا آنا بھی مبارک، اس کا جانا بھی، اور اس کی زندگی بھی مبارک۔ پورا واقعہ کیا بتاتا ہے کہ والدین اگر نیک ہوں تو صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی، اور اگر تڑپ کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سنتا بھی ہے۔ یعنی اس واقعے سے اگر ہم ایک لیسن سیکھنا چاہیں آج تو وہ کیا ہے؟ اللہ دعائیں سنتا ہے اور وہ امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھاتا ہے۔ لہذا آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہے آپ کو جو امپاسبل لگ رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تڑپ کر دعا کریں اور اللہ اس کو پاسبل کر دے گا۔ وہ سننے والا ہے اور وہ قریب ہے، مجیب ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو چکی تھی۔ ان کی پیدائش کا واقعہ تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں، اب یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، خصوصاً جب عبادت کا وقت ہوتا ہے، یعنی اعتکاف ہی کی حالت میں رہتی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور پورے انسانی شکل میں، مرد کی شکل میں، اس قدر پاکیزہ تھی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، اب دیکھیے ایک ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ اور ایک ہے اعوذ بالرحمن۔ اللہ کی صفات کے ساتھ بھی اللہ کی پناہ مانگی جا سکتی کہ اللہ تو ہمیں اپنا شیلٹر دے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ اعوذ بالرحمن،
مریم بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی تیرے شر سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ تو کبھی انہوں نے تو کبھی کسی آدمی کو دیکھا ہی نہیں تھا. وہ تو جب سے پیدا ہوئی تھی بچپن سے ہی ہیکل میں بھیج دی گئی تھی عبادت کے لیے. تو اتنی نیک عورت کو یکایک جب وہ آدمی نظر آتا ہے تو پریشان ہو جاتی. فرشتے نے کہا میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، انا رسول ربی کی. کیوں بھیجا گیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیا، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. کیسا کرنا؟ امپاسبل کو پاسبل کرنا، کہ بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کرنا. دیکھیے یہ حیرت انگیز واقعات ہمارے ایمان رش کہہ سکتے آپ ان کو، ایمان میں اضافے کے لیے ہیں کہ اچھا اتنی بڑی پاور ہے اللہ کی، اتنی بڑی قوت ہے. ہم ہر وقت اسباب میں بھی کھوئے رہتے ہیں، کیونکہ جب پیچھے اسباب استعمال کرنے کے لیے کہا نا سورۃ کہف کے آخر میں، تو پھر انسان کیا ہوتا ہے، ایک چیز پڑھ لیتا ہے نا اسی میں کھو جاتا ہے اور ان پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ اسباب استعمال کرو مگر بھروسہ مجھ پہ کرو، ان کاموں میں بھی جن کے لیے تمہارے پاس اسباب ہیں اور ان کاموں میں بھی جن کے لیے تمہارے پاس اسباب ہیں ہی کوئی نہیں. بڑھاپے میں اولاد، بغیر باپ کے بیٹا، انسان یقین نہیں کر سکتا، لیکن تاریخ اس پر گواہ، ایسا ہوا. اٹ از پاسبل، مگر کب؟ جب اللہ چاہے. اصل قوت اس کی ہے. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. مریم علیہ السلام کے لیے چیز بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا. اب دیکھیے کہ ایسے کئی فیصلے ہم پر آ جاتے ہیں نا تقدیر کے، کہ اس چیز کو سنبھالنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، یہ کرنا ہے، یو ہیو ٹو ڈو. ہم اس کے لیے کہتے ہیں ہم پریپیئرڈ نہیں. کیا مریم علیہ السلام پریپیئرڈ تھی؟ وہ انتظار میں تھی؟ نہیں، ان کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتی اور ہمارے سر پہ آ پڑتی، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اپنے اوپر نہیں بھروسہ کرو، اللہ پہ کرو. دیکھو کیسے کیسے راستے کھولے گا. صرف نیت کر لو کہ اللہ کا فیصلہ تو مجھے ایکسپٹڈ ہے. بہرحال مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس کو لیے ہوئے دور کے مقام پہ چلی گئی، یعنی چھپ گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. یعنی اس قدر پریشان تھی، ایک تو جسمانی تکلیف کی وجہ سے، دوسری کہ یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کا باپ کوئی نہیں تھی، یہ ہوگا کیا، شکل کیسے دکھاؤں گی. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، اللہ تحزنی، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے قدموں کے نیچے چشمہ رواں کر دیا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے چشمہ رواں ہو گیا تھا، تیرے لیے بھی یہاں چشمہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے. قد جعل ربک تحتک سریا. اور ذرا اس درخت کے تنے کو ہلاؤ، پانی تو بھیج دیا، کا کھجور ذرا خود ہلاؤ. اس سے بھی کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ نعمتیں تو ہمیں بن مانگے مل جاتی اور کچھ کے لیے سخت مشقت کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ کچھ کرے. اور ویسے بھی یہ کہ اس مشقت کے ساتھ بچے کی پیدائش آسان تھی، وہ کائنڈ آف ایکسرسائز تھی. اور پھر یہ کہ بہترین گلوکوز، فوراً ہی کھجور. غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ یہ دو چیزیں کھجور اور پانی ایسی ہیں کہ جن پر آپ گزارا کر سکتے، کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے، لیکن ہمارا اس پر گزارا ہوتا نہیں کیونکہ نفسیاتی طور پر ہم ایکسپٹ نہیں کرتے. حالانکہ اگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں، 2 روزے ایسے رکھیں جس میں کھجور پانی کے علاوہ کچھ نہ لیں تو ڈی ٹاکس کر لیں گے. بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی. اس دور میں
چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، کیونکہ کبھی انسان کو بولنا چاہیے اور کبھی چپ رہنا چاہیے. اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی، آج نہیں بات کرنی. پھر اس بچے کے لیے وہ اپنی قوم میں آئی. یہ پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اس مشکل کا سامنا کرنا ہے اب. اور اس میں بھی بڑے سبق ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبان سے آپ اپنے آپ کو خود بول کے ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو آپ کو ڈیپینڈ کریں. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. وہ عورت جو ساری زندگی عبادت گزارتی اس پہ الزام لگ گیا، جس نے کبھی کسی مرد کو دیکھا نہیں تھا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچے کو تو ویسے کوئی اہمیت نہیں دیتا یا اس کی بات کو کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی. بچہ بول اٹھا. وہ نہیں بھی امپورٹنس دے رہے تھے تو بچہ خود ہی بول اٹھا. قال انی عبد اللہ، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ان کا نام نہیں تھا. نام کیا تھا؟ عیسیٰ. لیکن وہ اپنا انٹروڈکشن کس سے کراتے ہیں؟ عبداللہ سے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. نماز کیا ہے؟ اللہ کا حق. زکوٰۃ کیا ہے؟ بندوں کا حق. بندوں کو ملتی ہے نا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزوں کا حکم ہے. اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنا ہے، کیونکہ خاص توجہ ہے بر الوالدین پہ، اور یہاں تو صرف ایک ہے. اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. یہ ہے لیسن اس کہانی میں کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، امپاسبل کو پاسبل کرتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن، بس کن کی ضرورت ہے and done. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں یا مجھے پوجو. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. انذرہم یوم الحسرت، کن لوگوں کو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر اختلاف کیا ہے اور ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا ہے، ورنہ ان کو حسرتوں کا سامنا کرنا ہوگا. اور آج کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ابراہیم کا قصہ اس کتاب میں بیان کیجئے علیہ السلام. کون تھے وہ؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایک سچے انسان اور ایک نبی تھے. صدیق، صدق سے مبالغہ، بہت سچا انسان جس کے قول اور عمل میں مطابقت ہو، جو کہے وہ کر کے بھی دکھائے. انہیں ذرا وہ موقع یاد کراؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کو کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، آپ مجھے فالو کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کس کو فالو کرنا چاہیے؟ جس کے پاس
علم ہو، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. بہت سے لوگ اگر کوئی اچھی خیر بھلائی کی بات کسی چھوٹے کی طرف سے آتی تو اس کو قبول نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ تم کل کے بچے ہمیں سکھانے آئے ہو. حالانکہ جو انسان حق کی تلاش میں ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ سچائی کا، وہ یہ نہیں دیکھتا رہتا کہ دینے والے کا قد لمبا یا چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے عمر میں ایک بچہ ہے. آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. آپ دیکھیے کہ دنیا کے معاملات میں پھر بھی ہم بچوں کی مان لیتے ہیں. جب کہتے ہیں مجھے پتا میں لائے، میں آپ کا کمپیوٹر ٹھیک کر دوں، تو ہم کمپیوٹر حوالے کر دیتے ہیں. کیا سوچ کے کہ ہمیں آج کے بچوں کو بہت پتا ہے. لیکن اگر بچے دین کا علم حاصل کر لیں تو اس وقت اتنا اعتماد نہیں ہوتا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. کتنی زبردست لاجک ہے. آپ اللہ کے دشمن کی عبادت کریں گے، اللہ کے دشمن کی بات مانیں گے. اور یہاں عبادت کا مقصد بھی پتہ چلتا ہے کہ رب نے ہمیں سب کچھ دیا، اس کی کیوں نہ عبادت کریں. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. اب دیکھیے سورت میں بار بار رحمان کی ریپیٹیشن ہو رہی، اعوذ بالرحمن، اور پھر یہاں بھی بار بار رحمان. اور شیطان کے ساتھی نہ کہیں بن کر رہیں. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. باپ بیٹے کو الگ کر رہا ہے عقیدے کے اختلاف کی بنا پر. ابراہیم نے کہا علیہ السلام، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، یعنی وہ میری دعا سنتا ہے. پھر کہا کہ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. کوئی چیز امپاسبل نہیں، یہ بھی پاسبل ہے. لا اکون بدعاء ربی شقیہ. اب دیکھیے کہ سارے کامیاب انسانوں کی زندگی میں ایک فیکٹر کامن ہے، اور وہ کیا؟ کہ وہ کسی بھی چیز کو امپاسبل نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ انہیں خدا کی مدد کا یقین ہوتا تھا. امید بہت بڑی چیز ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں جب انسان امید رکھتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ آپ جب بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں جب تک آپ کو کسی کنارے پہ لگنے کی امید ہوتی. جب انسان امید چھوڑ دیتا ہے تو کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے. لہذا امید کو کبھی نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، ہجرت ہو گئی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. لسان صدق علیہ.